جو دین ہمیں عطا فرمایا اس دین میں سب سے بڑا انعام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اللہ کی رضا ہے۔ آدمی دنیا میں جو کام بھی کرتا ہے اس کا ایک نتیجہ ہے، اس نتیجے کے حصول کے لیے ساری محنت ہے۔ دنیا کا کام کرے، ملازمت کرے، کھیتی باڑی کرے، الغرض کوئی کام بھی آدمی کرتا ہے، جب تک اس کی نگاہ نتیجے پر نہیں ہے اس کا کام بیکار ہے۔ آج کی اس مختصر مجلس میں مسلمان کی ساری زندگی ایک محنت ہے اور ایک سفر ہے، سفر کر کے منزل مقصود پر پہنچنا اور محنت کر کے ایک چیز کو حاصل کرنا ہے۔ پوری زندگی میں محنت کر کے ایک چیز کو حاصل کرنا ہے اور سفر کر کے منزل مقصود پہ پہنچنا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ دو کام نہیں کر سکا تو ساری زندگی بیکار گئی۔ منزل مقصود کے لیے توشانی اختیار کیا اور جو کام ذمہ لگا اس کو مکمل نہیں کیا تو منزل مقصود پہ نہیں پہنچ سکے گا۔ مختلف حدیثیں ہیں، مسلمان کا اس دنیا میں زندگی گزار کر منزل مقصود پہ پہنچ کر ایک انعام حاصل کرنا ہے، وہ انعام اللہ کی رضا اور جنت ہے۔ جنت کا حصول اور اللہ کی رضا یہ بہت بڑا مقصد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے کی شرائط کچھ بیان کی ہیں، بس آج اس مختصر مجلس میں وہ شرائط سناتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال کھایا اور سنت کے طریقے پر عمل کیا اور اس کی زیادتی سے لوگ امن میں رہے وہ بہشت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث میں تین باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو زندگی میں حلال کماتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، اس لیے کہ حلال کمانا، حلال کھانا اعمال کی قبولیت کی بنیاد ہے۔ جتنے بھی انسان اعمال کرتا ہے، اگر حرام کی روزی کھاتا ہے تو اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں صفر ہیں، قبولیت کی زینے پر نہیں چڑھتے، تو زندگی بیکار گئی، محنت بیکار گئی، نتیجہ بھی نہیں ملے گا۔ جب محنت ہی غلط ہے تو نتیجہ کیسے ملے گا؟ اس لیے مسلمان کے لیے حلال کی روزی کمانا، حلال کھانا یہ شرط اول ہے۔ کئی بار سنایا، آج پھر سناتا ہوں، اللہ جل شانہ نے اپنے پیغمبروں کو بھی یہ نصیحت فرمائی، حالانکہ پیغمبر حرام نہیں کھاتے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ جو احکامات اللہ پاک پیغمبر کو ارشاد فرماتے ہیں اس سے مقصود ان کی امت کو سبق دینا ہوتا ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ کھانا کھاؤ۔ حرام پاکیزہ تو نہیں ہوتا، حلال ہی پاکیزہ ہوتا ہے نا، تو آپ کو فرمایا گیا ہے رسولو، آپ کو یہ پچھلے رسولوں کو، کلوا من الطیبات پاکیزہ کھانا کھاؤ، واعملوا صالحا اور اعمال صالحہ کرو، انی بما تعملون علیم، یہ ہے اللہ کی طاقت کہ جو کچھ تم کرتے ہو میں جانتا ہوں، میں ایک ایک تمہارے عمل سے واقف ہوں، جو کچھ تم کرتے ہو میں بے خبر نہیں ہوں، انی بما تعملون علیم۔ اللہ کے علم میں کون آدمی حلال کھاتا ہے کون حرام کھاتا ہے، تو مقصد یہ کہ حلال بنیادی شرط ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو اختیار کرنا، اپنے مقدور بھر جتنی طاقت ہے اس طاقت کو پوری قوت سے استعمال کر کے حلال کی روزی اختیار کرو۔ جہاں بس نہیں چلتا وہ اللہ کے سپرد، ہم اس میں مجبور ہیں۔ نمبر 2 فرمایا سنت کا اتباع، جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے جب تک وہ سنت کے اتباع میں شامل نہیں ہوں گے جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ ایک آدمی سنت کو چھوڑ کر اپنے اعمال کی اتباع کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے اپنے طریقوں کو ایجاد کرتا ہے، حضور نے فرمایا گمراہ ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، اور گمراہ جنت میں نہیں جائے گا، سیدھے راہ پر چلنے والا جنت میں جائے گا۔
اتباع سنت کرنے والا جنت میں جائے گا، اور جنت ہی ہمارا مقصود ہے، اور وہاں کیا ملے گا جنت میں؟ اللہ کی رضا مل جائے گی۔ جس کو اللہ کی رضا مل گئی وہ جنت میں جائے گا اور کامیاب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کو حضور جانتے ہوں گے اور حضور کو وہ جانتے ہوں گے، حضور ان کو پہچانتے ہوں گے اور وہ حضور کو پہچانتے ہوں گے علیہ الصلوۃ والسلام کو، لیکن جب وہ لوگ قریب آئیں گے تو حضور ان سے چہرہ پھیر لیں گے، ان سے چہرہ انور پھیر لگوائیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میری سنت کو چھوڑ کر اپنے طریقوں کو ایجاد کیا، میری سنت کو چھوڑ کر اپنے طریقوں کو دنیا میں ایجاد کیا، حضور ان کی شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تم میں چھوڑنے جا رہا ہوں، اگر ان کو تم نے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو حضور نے فرمایا یہ ضمانت ہے گمراہی سے بچنے کی۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک آدمی ایک چیز کی ضمانت دیتا ہے اور کہتے ہیں یہ کام کرو گے، ضمانت اس بات کی کام ہو جائے گا، تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ضمانت ہے اس بات کی کہ وہ آدمی گمراہ نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول، اللہ کی کتاب اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، گمراہ نہیں ہوگے۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ حلال کی روزی انشاءاللہ اختیار کریں گے نا، اپنی طاقت کے اعتبار سے جہاں تک بس چلتا ہے حلال کی روزی اختیار کرو۔ نمبر 2، سنت کا اتباع، معاملات میں، عبادات میں، اعمال میں، گھر کی زندگی میں، بازار کی زندگی میں، مسجد کی زندگی میں، ملازمت کی زندگی میں، نوکری کی زندگی میں، زراعت کی زندگی میں، کسی بھی منصب پر کوئی بیٹھا ہے وہاں سنت کا اتباع کرے گا تو وہ ایک نمونہ بن جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ وہ آدمی جنت میں جائے گا جس کی زیادتیوں سے لوگ محفوظ رہے، یعنی اس نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، اور جو کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا وہ منزل پر نہیں پہنچے گا۔ یہ تین باتیں بڑی مختصرہ بہت جامع ہیں، ان کا ہماری زندگی، پوری زندگی کے ساتھ ایک احاطہ ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اس کو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا۔ کیسی جامع باتیں ہیں؟ حلال کماؤ، سنت کا اتباع کرو، اور لوگوں کو امن دو، زیادتی نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان تینوں چیزوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، حلال کھانے کی اور سنت کا اتباع۔ بہت جامع لفظ ہے، بہت جامع لفظ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کی آیت کی تشریح بھی ہے اور زندگی پوری حضور کی نمونہ ہے، ساری زندگی اتباع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتباع کی کوشش کر کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔